اور بکرا گم ہو گیا، ہرا گیا۔ ہو جی گے بچھانا تو ہو جی گے۔ اس کے بعد اپنے وجوب کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک دوسرا بکرا پھر خرید لیا، اور خرید کر کے آپ نے قربانی کر دیا، اور قربانی کرنے کے بعد آپ کے اوپر جو وجوب تھا وہ ختم ہو گیا، تب سے وہ گم شدہ جو بکرا تھا وہ بھی مل گیا۔ تو بعض لوگ نادانی میں کہتے ہیں اس لیے کہ قربانی کے نام سے جانور تھا، اس لیے اس کا قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا وجوب ختم ہو گیا، اس بکرے کو بیچ سکتا ہے یا اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اور اس نے کھسی کو قربانی کے نیت سے خرید لیا، جبکہ اللہ کی طرف سے اس کی کوئی پکڑ نہیں تھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا، لیکن وہ قربانی خرید کر کے قربانی کے نام سے اس نے اپنے اوپر قربانی کو واجب کر لیا، اور اتفاقاً وہ کھسی خرید کر کے لایا اور وہ بھی کھسی گم ہو گیا۔ کھسی گم ہونے کے بعد یہ گیا پھر دوسرا کھسی بکرا خرید لیا، اور لا کر کے اس نے قربانی کر دی، اور قربانی کرنے کے بعد جو گم شدہ بکرا تھا وہ بھی مل گیا۔ تو اب وہ قربانی کا بکرا جو پہلے خریدا تھا پھر مل گیا گم ہونے کے بعد، اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہے، اب اس کو اس بکرے کو صدقہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے واجب نہیں کیا تھا، تو نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا تھا، اس لیے یہ جرم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس نقدی ہے، کیا مال تجاری سے بزنس کاروبار کرتا ہے، اس کا حصہ لگا لے گا، یا اپنے ضروریات سے زیادہ سامان اور اشیاء ہے۔ یاد رکھیے ایک مسئلہ مشہور ہے کہ مکان کے اوپر، زمین کے اوپر، جائیداد کے اوپر آدمی صاحب نصاب نہیں بنتا ہے، لیکن اس کے پاس اپنے ضروریات سے زیادہ مکان وغیرہ ہے، گاڑی وغیرہ ضروریات سے زیادہ ہے، سامان اپنے ضروریات سے زیادہ ہے، تو شریعت کا کلیئر مسئلہ ہے کہ اس صورت میں اس کے ضروریات سے زیادہ سامان ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ہم لوگ ان مسائل سے تھوڑا نوافیت رکھتے ہیں اور پوچھنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے، اور معلومات بھی ہم نہیں کرتے۔ اب ان صورتوں میں کیا ہم اپنے آپ کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنے وجوب کو اپنے اوپر سے ختم کر رہے ہیں، کتنے وجوب کو اللہ کے حکم کے مطابق ہم بجا لا رہے ہیں؟ آج تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایک بکرا صرف جو گھر کا باپ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اسی کے نام سے کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجوب ختم ہو گیا۔ بعض جگہ تو ایسی بھی رواج رسم ہے کہ آج اپنے نام سے کیا، آئندہ سال اپنے بیوی کے نام سے کیا، تیسرے سال کسی اور اپنے مرحومین کے نام سے کیا۔ یاد رکھیں، آپ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کسی کے نام سے آپ کر دیں قربانی، آپ کا وجوب ختم نہیں ہوا، آپ کے اوپر قربانی کا وجوب رہے گا۔ اگر مان لیے بیوی صاحب نصاب ہے تو شوہر بھی اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسائل کا حرج نہیں ہے، کہ کرے گا تو وجوب ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے،
اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے۔ ایک مسئلہ اور آپ سمجھ لیں کہ بڑے جانور میں 7 لوگوں کی قربانی ہوتی ہے، 7 آدمی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اب ان 7 آدمی میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، آپ تو یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب آج کے دور میں جو آپ مسائل بیان کرنے جا رہے ہیں کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اور بات صحیح بھی ہے۔ حتی الامکان لوگوں کا کہنا یہ صحیح بھی ہے، اس لیے کہ آج ہم اور آپ سودی کاروبار میں اتنا ملوث ہے جس کو آج مسلمانوں کے دل سے اس کا احساس بھی نکل چکا ہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ احساس تو ختم ہو چکا ہے، اور یاد رکھیے آپ، جس بھی مسلمانوں کے دل سے احساس نکل جائے کہ چیزیں حلال ہے کہ حرام ہے، اس کی تمیز ختم ہو جائے تو آپ یہ سمجھیے کہ اس کا ایمان